شیر کا بچہ بھی ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ دودھ پیتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو شیر وہ دیکھنے میں تو شیر لگتا تھا، مگر اس کی تمام عادتیں اور صلاحیتیں بکری کے بچوں جیسی تھیں۔ اس طرح شیر کا بچہ بکری کے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑا ہو گیا تھا۔ وہ شیر ہی مگر وہ باقی شیروں کی طرح بہادر نہیں بلکہ ڈرپوک تھا۔ ایک دن گاؤں پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا۔ شکاری کا گھر جنگل کے نزدیک تھا، اس لیے کچھ بھیڑیے شکاری کے گھر میں داخل ہو گئے۔ شکاری اس وقت کہیں گیا ہوا تھا۔ بھیڑیوں نے بکریوں کے بچوں پر حملہ کر دیا۔ اچانک ان کی نظر شیر پر پڑی تو وہ ڈر کر بھاگنے لگے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ شیر ان پر نہ تو گھور رہا ہے اور نہ ہی حملہ کر رہا ہے تو ان کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے بکریوں کے بچوں کو چیر پھاڑ دیا۔ شیر کا بچہ اگرچہ ایک بڑا شیر بن چکا تھا، مگر اس میں شیروں جیسی اصلیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا اور ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بھیڑیے حملہ کر کے واپس چلے گئے اور شیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر کے بعد شکاری گھر واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیر کے ہونے کے باوجود بھیڑیوں نے حملہ کر کے بکریوں کو چیر پھاڑ دیا اور شیر کچھ نہ کر سکا۔ اسے بے حد صدمہ ہوا اور اس نے تو یہ سوچ کر شیر کے بچے کو بکری کے بچوں کے ساتھ چھوڑا تھا کہ وہ مصیبت میں ان کے کام آئے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بکری کے ساتھ رہتے رہتے اس کی اپنی اصلیت ختم ہو چکی تھی۔ اگر وہ شیروں کے ساتھ جنگل میں رہتا تو پھر ان کی طرح شکار کرنے کا عادی ہوتا اور ان کی طرح بہادر بھی ہوتا۔ شکاری نے سوچا کہ یہاں رہتے ہوئے تو یہ شیر بالکل بیکار ہے، کیونکہ یہ تو اس کے جانوروں کی رکھوالی یا حفاظت تک نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا یہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہ اسے جنگل میں ہی واپس چھوڑ دیا جائے تاکہ